الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين چن عرب دا چلیا چن عرب دا چلیا عرشانو رحماں وچ وچ گئے تارے نے چن عرب دا چلیا عرشانو رحماں وچ وچ عرب دا چلیا عرشانو رحماں وچ وچ گئے تارے نے مورانے گے سونے دے قدماں ہیٹھ کھلارے ہورانے گے سونے دے قدماں ہیٹھ کھلارے
چلے عرشانو راواں وچ وچ گئے تارنے خالق نے بخشش کرنی محبوب نے جھولی بھرنی خالق نے بخشش کرنی محبوب نے جھولی بھرنی سب آسیاں گل ہاراں دے اج جانے بخت سارے نے اج آسیاں گل ہاراں دے اج جانے بخت سوارے نے چن عرب دا چلے عرشانو رغواں وچ وچ گئے تارے نے حوراں نے گے سونے دے قدم گیٹھ کھلانے نے آدم تو لے کے عیسیٰ تک ہاتھ بن کے اندر اقصیٰ گئے آدم تو لے کے عیسیٰ تک آدم تو لے کے عیسیٰ تک ہاتھ بن کے اندر اقصیٰ دے راہ ویندے عربی ڈھولن دا راہ ویندے عربی ڈھولن دا مرسل پیمبر سارے نے راہ ویندے عربی ڈھولن دا مرسل پیمبر سارے نے چن عرب دا چلے عرشانو راواں وچ وچ گئے تارے نے حوراں نے گے سونے دے قدماں ہیٹھ میرا کملی والا ایسائم لنگ گیا اونا سرحداں تو میرا کملی والا ایسائم گیا لنگ اونا سرحداں تو ہوراں دی گل تے ایک پاسے ہوراں دی گل کی جس تھاں تے جبریل جیوی ہارے نے ہوراں دی گل تے ہوراں دی گل کی جس تھاں تے جبریل جیوی ہارے نے ہوراں دی گل
جس تھان تے جبریل جیوی ہارے نے چن عرب دا چلیا عرشاں تے رحماں وچ وچ گئے۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ مبارکہ وسلم آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم کے حضور دعا ہے حق کہنے کی ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج ہم جمعۃ المبارک کی عالی وقار گھڑیوں میں بابرکت ساعتوں میں جس حسین عالی وقار مقدس اور نورانی سفر کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، وہ سفر وہ ہے جس کو اللہ نے خود اپنے مقدس کلام میں اپنے محبوب کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یہ عالی وقار ساعتیں، گھڑیاں اور بابرکت مقدس سفر کتنا نورانی ہے کہ اللہ نے اپنے کلام میں اپنے محبوب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے اس کو جوڑا ہے۔ اس کے ساتھ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات کو، عظمت کو، رفعت کو خالق کائنات نے مختص فرمایا ہے۔ یہ سفر معراج کہلاتا ہے۔ یہ وہ پاکیزہ سفر ہے جس سفر کے ساتھ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ نے ہر چیز کو کنٹرول کر دیا اور محبوب کو اپنی نشانیوں سے اور اپنی پاکیزہ ان مبارک علامات اور براہین سے آشنا فرمایا اور آگاہ کیا، اور صرف یہ نہیں دکھائیں بلکہ وہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے علاوہ یہ اعزاز اور کسی کو میسر نہیں آیا۔ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات گرامی کے علاوہ یہ اعزاز اور کسی کے حصے میں نہیں آیا۔ 1.25 لاکھ انبیاء یا کم و بیش اس کائنات ارضی پر جلوہ گر ہوئے، مگر تمام نبیوں کا، رسولوں کا اللہ نے میرے اور آپ کے آقا و مولا سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام اور سردار بنایا ہے۔ گرامی قدر بزرگوں اور دوستو، اللہ کے تمام کاموں میں بے شمار حکمتیں ہیں اور اس کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ ان حکمتوں تک کما حقہ پہنچنا، آشنائی حاصل کرنا، یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن ظاہر ہے جہاں تک مفسرین و محدثین و علماء حقہ نے اس سمندر میں غوطہ زنی فرمائی اور جو نور بھرے موتی انہوں نے نکالے وہ ہم تک پہنچائے، اور ان کی روشنی سے آج بھی اسلام کا حسن پوری آب و تاب کے ساتھ بحمدہ تعالی اپنی تمام تر کرنیں بکھیرنے میں مصروف ہے۔ بڑی خوبصورت بات کسی دانا نے کہی تھی، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ۔ ویسے تو کسی بھی حکیم کا کوئی بھی کام دانا کا حکمت سے خالی نہیں ہوتا، ہر حکیم و دانا
لیکن کیونکہ اللہ نے اپنے بندوں کو دانائی اور حکمتیں بخشی ہیں، اور اللہ کے مبارک مقدس صفاتی ناموں میں ایک نام حکیم بھی ہے اللہ کریم کا، اور اس کو قرآن مجید نے 38 مرتبہ 38 مرتبہ مختلف مقامات پر ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ حکمتوں والا ہے اور حکمتیں عطا فرمانے والا، عالم الغیب والشہادہ وہو الحکیم الخبیر، ہر چیز کو وہ جانتا ہے اور اس کے سامنے گئے اور فرمایا وہ نہایت حکمت والا بھی ہے اور ہر ذرے ہر ایک چیز کی خبر رکھنے والا بھی اللہ رب العزت کی ذات گرامی ہے۔ گرامی قدر بزرگوں اور دوستو، اگر ہم معراج کی اس مبارک سفر کی حکمتوں کو سامنے رکھیں، بہت سی حکمتیں ہیں، ان میں چند ایک چیزوں کو اگر سامنے رکھیں تو بہت سی چیز، ان ہر ایک حکمت میں بھی ہمیں آپ کے اور میرے آقا و مولا کے مقام و مرتبہ اور عزت و عظمت کا نکھار سامنے آتا ہے۔ اس میں بھی آپ دیکھ لیں، غور فرما لیں کہ ایک ایک حکمت کس قدر حضور کی عظمتوں سے آشکار فرما رہی ہے۔ گرامی قدر بزرگوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ محدثین کرام نے اور مفسرین اعظام نے اس بات کو بڑی جانچ پرکھ کے ساتھ تحقیق اور جستجو کے بعد یہ بیان کیا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جو شان عطا فرمائی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جتنی تمام انبیاء کو عظمتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ نے ان سے کئی گنا زیادہ وہ ساری جمع کر کے میرے اور آپ کے آقا و مولا کو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ یعنی حضور سے قبل تشریف فرما ہونے والے ہر ایک نبی کو اللہ نے لا تعداد عظمتوں کا حامل بنایا، اور ہمارے نبی کو ان تمام عظمتوں رفعتوں کا اللہ نے مجموعہ بنایا ہے۔ وہ ہر شان جو آپ کو کسی بھی اللہ کے برگزیدہ پیغمبر جلیل القدر ذات میں نظر آتی ہے، وہ اللہ نے اس کو عظمتوں کے ساتھ اپنے محبوب کو بھی اس عظمت سے نوازا ہے، ہر شان سے، ہر شان سے۔ اور کتنا سچا حسین عقیدہ ہے ڈونگا باغ میں آنے والوں کا کہ الحمدللہ ہمارا نبی تمام رسولوں کا امام و قائد ہے، تمام رسولوں کا۔ تمام رسولوں کا قائد ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جب انبیاء کرام کی بات ہو تو تول ناپ والی گھٹیا پالیسیاں ترک کر کے حضور کو دیکھو اور اپنے نظروں کو، اپنے دماغ کو بلند کر کے دیکھو، تمہیں پتہ چلے گا کہ میرا نبی تمام نبیوں رسولوں کا امام ہے، تمام رسولوں کا قائد ہے، تمام رسولوں کو عظمتیں دی، میرا نبی سب سے وراء الورا۔ اب دیکھیے مثلا ایک دو تین چیزیں میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں گا، پھر اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ عظمتیں اللہ نے میرے محبوب کو کیسے عطا فرمائی ہے۔ ہر نبی والی شان سبحان اللہ وراء الورا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اللہ کے محبوب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں حضرت ادریس علیہ السلام کا یہ اعزاز ہے کہ آپ
جنت میں داخل ہو چکے ہیں اور وہاں قیام فرما ہے۔ آپ جنت میں جلوہ گر گئے، قیام فرما گئے، اور پھر یہ گئے کہ پہلے ہی تشریف لے گئے جنت میں آپ کا قیام ہے۔ یہ اعزاز کتنا اونچا، کتنا بلند، کتنا بالا ہے۔ اللہ نے محبوب سے پہلے آپ دیکھے کہ وہ وہاں پہنچے گئے تو ظاہر ہے اگر کوئی یہ کہے کہ آپ دیکھیں وہ تو جلوہ گر گئے مگر ہمارے نبی، اللہ نے فرمایا محبوب آپ تشریف فرما ہو، آپ جلوہ گر ہو، آپ کے استقبال کے لیے ہم نے جلیل القدر پیغمبر کو رکھا ہوا ہے۔ کتنا مزہ آئے گا جب میرے نبی کا استقبال وہ فرمائیں گے جن کی عظمتوں کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ فرماتا ہے یاد کرو جناب ادریس کو، وہ سچا نبی ہے اور اللہ نے ان کے درجوں کو بلند فرمایا ہے۔ وہ وہاں جلوہ گر گئے، اب وہ گئے جنت میں واپس نہیں آئے، اور میرے نبی کا اعزاز یہ ہے جنت دیکھ کے معائنہ کر کے غلاموں کے محلات کا مشاہدہ کر کے بھی رکے نہیں ہے، واپس آ گئے۔ اور پھر کتنی بات کی سیدی عبد القدوس گنگوہی نے، فرماتے گئے نبی کا جانا کمال نہیں ہے، نبی کا واپس آ جانا کمال ہے۔ حضور تشریف لے گئے، پھر واپس جلوہ گر ہو گئے، وہ بہاریں چھوڑ کے، وہ جنت کی آبشاریں چھوڑ کے، وہ لامکاں کی بلندیاں سب کچھ چھوڑ کے واپس آ گئے۔ یہ کمال ہے۔ آپ نے دیکھا اللہ تو وہ گئے جس نے محبوب کو کہا کائنات تیرے لیے، دھرتی تیرے لیے، شمس و قمر تیرے لیے، برگ و شجر تیرے لیے، شمس و قمر تیرے لیے، شام و سحر تیرے لیے، یہ سب کچھ تیرے لیے گئے۔ اب ذرا سوچ کے سبحان اللہ فرمائیے گا، رب نے کہا سب کچھ تیرے لیے، مصطفیٰ نے کہا اللہ میری امت کا کیا بنے چن رب دا چلے عرشان و راواں وچ وچ گئے تارے نے، چن عرب دا چلے عرشان و راواں وچ وچ گئے تارے نے، ہوراں نے گئے سوہنے دے قدم ہیٹھ کھلارے نے، ہورانے گے سوہنے دے قدم ہیٹھ، ساری کائنات کو سلایا گیا اور محبوب کو اپنے جلووں میں اپنے پاس بلایا گیا۔ فرمایا ادریس بھی عظمت والے شان والے، وہ جو بارگاہ خداوندی میں یوں پہنچے، یوں بارگاہ
اقدس میں پہنچے اور وہاں اس نے رب کی تجلیوں کو دیکھا. سبحان اللہ. ہر نبی وراء الورا شان میں, عظمت میں, رفعت میں, لیکن ہمارے نبی وہ گئے جو سب کے آقا و مولا اور امام ہے. اسی لیے تو فاضل بریلوی کہہ رہے گئے سب سے سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا. میرے لجپال نبی کے پیارے غلاموں. اور پھر دیکھیے حضرت جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ نے کتنی حکمتوں سے, عظمتوں سے, رفعتوں سے نوازا. قرآن کہہ رہا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلْيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. یہ شان ابراہیمی ہے. اللہ نے جناب ابراہیم خلیل اللہ کو, سیدنا ابراہیم پاک کو ملکوت السماوات والارض کا, سب کا مشاہدہ کرا دیا. علماء نے کہا یہ سماوات اور ارض میں جو کچھ بھی تھا اللہ نے عجائبات دنیا کو ابراہیم کے سامنے رکھ دیا ہے. اور امام جناب روح المان صاحب روح المانی فرماتے گئے قیل ملکوت السماوات والشمس والقمر والنجوم وملکوت الارض الجبال والاشجار والبحار. یہ کیا گئے آسمانی کی دنیا کا کیا گئے. فرمایا آسمانوں کی دنیا کے عجائبات ہیں, شمس بھی ہے, قمر بھی ہے, ستارے بھی ہیں. اللہ نے ابراہیم کو ستارے دکھا دیے, مشاہدہ کرا دیا قمر کا, شمس کا, نجوم کا. اور فرمایا اللہ کی کائنات ارضی میں کیا ہے, جبال بھی گئے, اشجار بھی گئے, بہار بھی گئے. یہ سب کچھ اللہ نے دکھا دیا, یہ سب کچھ عجائبات کا دکھا دیا. لیکن جب یار کی باری آئی ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. عجائبات اور گئے, نشانیاں اور ہیں. فرمایا من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. جنہوں نے نشانیاں دیکھی ہیں, عجائبات دیکھے, وہ بھی اعلیٰ, وہ بھی اعلیٰ, وہ بھی عرفہ, وہ بھی اونچے. لیکن میرے نبی کو بلا کے کائنات کا مشاہدہ کرا دیا. فرمایا ہر ایک چیز کو دکھایا گیا اور ساری کائنات. اور پھر ایک حکمت علماء نے یہ کہ یہ دیکھیے یہ تو دکھایا گیا, لیکن کیونکہ اللہ کے محبوب کو اللہ نے کائنات کا مالک بنایا گیا, خود کہا تھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے, کائنات ساری تیرے قدموں میں جھولی میں رکھ دی ہے. اور خود نبی نے فرمایا اوتی تو مفاتیح خزائن الارض, اللہ نے تمام خزانوں کی چابیاں میری جھولی میں رکھ دی ہے, مجھے مالک بنا دیا گئے. آج یہ حکمت آشکار ہو رہی ہے. اللہ نے فرمایا محبوب آ جا, ذرا اپنی سلطنت کو ملاحظہ فرما جا. وہی لا
مکی ہوئے وہی لامکان کے مکی ہوئے وہی لامکان کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے مل کے پڑھ لیجئے وہی لامکان کے مکی ہوئے وہی لامکان محبت سے بولیے وہی لامکان کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے وابرلی کا بابا تیرے ویژن تیری بلندی تیرے تخیل کو بھی سلام ہے وہی لامکان سر عرش تخت نشین ہوئے وہی لامکان کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے یہ نبی ہے جن کا ہے وہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں یہ نبی ہے جن ساری سلطنت کا مالک نبی ہے اس لیے تو ارشاد خداوندی ہوتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا جو نبی دے دے لے لو جسے روک دے رک جاؤ یہ کائنات اسی کے لیے گئے یہ دھرتی مصطفیٰ کے لیے گئے اسی لیے آؤ نبی کے غلاموں جب یہ فلسفہ ذہنوں میں بیٹھے گا جب یہ دماغوں میں بیٹھے گا جب یہ سوچ اور فکر میں یہ فلسفہ گھر کر جائے گا دھرتی نبی کے لیے کائنات نبی کے لیے شمس و قمر جن و بشر برگ و شجر شام و سحر نبی کے لیے پھر اللہ کی کبریائی کی قسم میں کوئی قادیانی پنپ نہیں سکے گا کوئی نبی کا دشمن ابھر نہیں سکے گا اور کیونکہ پھر انجینئر ہوگا یا ڈاکٹر پائلٹ ہوگا یا جج وکیل ہوگا یا جرنل آجر ہوگا یا اجیر مزدور ہوگا یا مالک پھر ہر ایک کے دل میں یہ ہوگا اب نبی آ گئے اب مقصود کائنات آ گئے محبوب رب ذوالجلال آ گئے حبیب کبریا آ گئے بس اب کسی کی ضرورت نہیں رہی ہے جس کا ترانہ 1.25 لاکھ نے بیان کیا جس کی عظمت کو 1.25 لاکھ نے بتایا جس کے انوار و تجلیات کو 1.25 لاکھ نبی بیان کرتے رہے جب وہ آ گئے اب کسی کے آنے کی نہ ذلی کی نہ بروزی کی نہ ہندی کی نہ جناب عربی کی اب آنے کی ضرورت نہیں رہی اب اللہ کا حبیب محمد عربی کائنات میں آ گیا ہے اسی لیے تو رب نے بلایا محبوبہ آ جا 1.25 لاکھ کو امامت کرا کے میں بتا دوں کہ یہ تھا تمہارا امام جو محمد کی صورت میں آ گیا ہے اب کسی کی گنجائش بھی باقی ضرورت بھی باقی اب وہ آ گئے اب کسی کے آنے کی گنجائش باقی نہیں محمد عربی جلوہ گر ہو گئے کتنا میٹھا عقیدہ کتنا حسین عقیدہ آ گئے مقصود کائنات اللہ نے ساری کائنات کا مشاہدہ کرا دیا مصطفیٰ کو بلا کے آ جا ایک تو حکمت یہ دے کائنات مشاہدہ کر لو اور پھر دیکھیے بلانے کا انداز بھی انوکھا اور اس میں ایک اور حکمت بیان فرمائی ہے علماء کرام نے کہا ذرا دیکھیے تو صحیح کتنا بڑا کام ہے ایک آسمان سے بلندی دیکھیے ایک آسمان سے دوسرے یہاں زمین سے آسمان تک کا فاصلہ اس میں کتنے سال لگیں گے 7,000 سال کا فاصلہ
پھر دوسرا آسمان 7000، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، ہر زمین آسمان جتنی، پھر مسافت آگے، پھر سدرا، پھر ساری چیزوں کے اوپر جو اللہ کا حبیب پہنچا گئے۔ اس کا مطلب ہے ساری کائنات نیچے گئے، اللہ کا حبیب سب سے اوپر ہو گیا ہے۔ سب سے اونچا اللہ نے اپنے مصطفیٰ کو، پھر کتنا اونچا، سب سے بلند ہے عرش کا سینہ۔ مصطفیٰ نے اس دن اپنے قدم جہاں رکھے، وہ سب سے بلند جگہ گئے، اور جب سب سے بلند جگہ پر میرے نبی کا قدم آیا تو پھر ساری کائنات نیچے ہو گئی، نبیوں کا امام سب سے اونچا ہو گیا۔ چن عرب دا چلے عرشانو، رحماں وچ وچ گئے تارے نے، چن عرب دا چلے مل کے بولیے، چن عرب دا چلے اوے عرشانو، رحماں وچ وچ گئے تارے نے، چن عرب دا چلے سارے بولیے، چن عرب دا چلے رغماں وچ وچ گئے تارے نے، حوراں نے گیسو اور سونے دے قدماں ہیٹھ کھلارے نے، چن عرب دا چلے رہواں وچ وچ گئے۔ میرے نبی کے پیارے غلاموں، جتنا بڑا مہمان ہوتا گئے اتنا بڑا انتظام ہوتا گئے۔ بلانے والے کی محبت ڈیپینڈ کرتی ہے کتنی ہے، آنے والے کا مقام ڈکلیئر کرتا گیا کہ کتنا بڑا مہمان ہے، کتنی بڑی ذات جلوہ گر ہو رہی ہے۔ کسی ایک نے دنیا کے سربراہ نے آنا ہو، پورا پاکستان سجتا گئے، معزز مہمان آ گئے، ترکی کے سربراہ جناب محترم طیب اردگان صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ کرے ادھر تو سوا اور کوئی نہ آئے، ساڑھے کول کوئی کتا بندہ نہ آئے، اللہ کرے جدو بھی آئے کوئی جدہ خیرت مند آئے۔ اور یہ بولو میرے نبی کے غلاموں، انتظام ہوتا گئے، وہ آ گئے، بڑا جناب والا عزت والا شریف آدمی ہے، اس کے مطابق اعلان ہوتا گئے، اس کے مطابق انتظام، پورا ملک سج جاتا گئے۔ لیکن ذرا خود سوچئے، حبیب کبریا، محبوب خدا، سرور انبیاء، مالک ہر دو شرع کی آج جلوہ گری ہے، التزام کرنے والے پاکستانی نہیں ہے، التزام کرنے والے ترکی سعودیہ والے نہیں ہیں، التزام اللہ خود کروا رہا ہے، اور التزام کرنے والوں میں جبریل امین ہے۔ انتظامات ہو رہے ہیں، جیسی شان ویسا انتظام، مصطفیٰ کی جلوہ گری ہے، اللہ کے حبیب کی تشریف آوری ہے۔ آنے والا کون ہے؟ آج آسمانوں کی مملکت کا سائر جناب والا دورہ کرنے جا رہے ہیں، ہر ایک کے لیے ہائی الرٹ، اللہ اکبر کبیرہ، ہائی الرٹ ہے، ہر ایک کے لیے اعلان کیا جبریل جی مولا سسٹم کو روک دے،
نظام کائنات کو روک دے. کیوں کہا جان ہے جہان کی. آج جان نے جانا گئے تو جہان کو پتہ چلے جہان تو ہے ہی جان سے. اقبال نے بھی کہا گئے وہ جو اقبال کیا کہہ رہے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو اور نغمے رک گئے آبشاریں رک گئی سسٹم رک گیا نظام کائنات رک گیا. وہ اقبال کہتے گئے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے گئے نبض ہستی تبش آمادہ اسی نام. نظام کائنات روک دو. کائنات کا نظام رک گیا. اور کیا حکم شان کے مطابق آج کسی کے گھاں بچی پیدا نہ ہو کسی کے گھاں موت واقع نہ ہو سبحان اللہ سلو نہ ہو. آج کائنات کا نظام معطل ہے. جبریل جی مولا آج ذرا داؤد کے نغموں کی آواز کو بلند کر دو آسمانی دنیا. یوسف کے غسل کے جلوے آج بکھر رکھے گئے ان کو بتا دو ماہ تمام آ رہا ہے. کائنات کا نظام معطل ہے. واہ سنیو تواڈا بھی کیا نصیب ہے اور تواڈے ابے دی حلال کمائی تے اماں دی حیا والی لوری نو سلام. کیڑے سچے لوگوں حضور کے آنے والے سفر کو میلاد کہہ کے خوش ہوتے ہو جانے والے سفر کو معراج کہہ کے خوش ہوتے ہو. وہ بھی کیڑا بد نصیب ہے کیڑا منحوس ہے. کتنی گھٹیا ماں ہے جن اے ہو جئی بلا پیدا کیتی ہے. میلاد تے بھی کمینہ سڑ دے معراج تے بھی سڑ دے تیرے عقیدے تے لعنت. کتنا کمینہ ہے وہ اور تم کتنے خوش نصیب ہو. ذرا سوچ کے بولیے گا. کوئی عمران کے لیے خوش کوئی زرداری کے لیے خوش کوئی نواز کے لیے خوش. اور آپ کی عظمتوں کو سلام مصطفیٰ کے آنے پہ بھی خوش عرش پہ جانے پہ بھی خوش. چن عرب دا چلے عرشانو رحماں بچ بچ گئے تارے نے چن عرب دا چلے رحماں بچ بچ گئے تارے نے چن عرب دا چلے رغماں بچ بچ گئے تارے نے ہورانے گے سو او سوہنے دے کڈماں گیٹھ کھلارے نے چن عرب دا چلے اے جبریل جی مولا میرے یار کو لے کے بھی تو نے آنا ہے. اگر ذوق اجازت دے تو سوچ کے بتائیے گا جس بندے کی ڈیوٹی بڑے مہمان کو لانے میں لگے او
دا مزاج کی ہوتا ہے؟ آج کتنا خوش جبریل آج اللہ کے حبیب کو لانے کے لیے جا رہا ہے۔ اچھا پھر دیکھیے سفر کی آنے کی ترکیب اور ترتیب بھی خود رب نے آپ بتائیے۔ جب حضور کے ذکر پہ سنی خوش ہوتا ہے نا تو مجھے قسم خدا دی بدعقیدہ کی بدبختی پہ رونا آتا ہے کہ وہ حضور کے ذکر پہ کہتا ہے یہ کون ہے؟ ایک ہوگی نے کمینے ہاں جڑے محمد پاک نال پیار کر دے رہے ہیں۔ پارٹی لیڈروں کے لیے چند ٹکے کی نوکری دینے والے کو سر کرنے والے چبل کو کیا پتا معبود کیا ہے، اور سارا دن رشوت خور افسر کی جھڑک کھانے والے چند صفحے پکا کے رٹ کے بیچارہ نوکریاں کرنے والے کو کیا پتا محمد پاک کی نوکری کی عظمت پوچھنی ہے تو کعبے کی چھت پہ کھڑے بلال سے پوچھ۔ جبریل جی مولا ہر چیز کو روک دے، سسٹم کو جام کر دے۔ اچھا پھر اور کیا کرتے ہیں؟ بینر لگتے ہیں، بینر خوش آمدید، عالم و سالم، مرحبا، ویلکم، بخیر آگلے، اپنی اپنی زبان میں بینر لگتے ہیں۔ اور کیا کرنا ہے؟ کہ آسمانوں کی دنیا پہ بینر اویزاں کرو۔ شایان شان لکھا جاتا ہے، آج ملائکہ کو حکم ہوا گئے آسمانوں کو اچھی طرح سجا دو، ہر طرف دروازے خوبصورت خوشنما محرابیں کھڑی کر کے محرابوں کی پیشانی کر بینر آویزہ کر دو۔ پہلے آسمان پہ بینر لگاؤ، کیا لکھے گا؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی۔ پہلے آسمان پہ بینر لگا، کہا دوسرے پہ کہاں جانا ہے؟ کہا محبوب دی مرضی مالک جو ہے، پتہ نہیں کیڑے رات ہوا ہے، جبریل لے کے آ رہے ہیں، کہاں سے ہے؟ وہ کہے میں نے ادھر سے جانا ہے۔ تو پھر محبوب ہے، مالک ہے، کہا دوسرے آسمان پہ لگا دو، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ تیسرے آسمان پہ لگا دو، یا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ چوتھے آسمان پہ لگا دو، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ پانچویں آسمان پہ لگا دو، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ چھٹے آسمان پہ لگا دو، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ ساتویں آسمان پہ لگا دو، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير لقد والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. بینر لگ گئے دنیا سج گئی کائنات ہر طرف نور و نلا نور ہے تو یقیناً ذرے بھی کہہ رہے ہوں گے چن رب دا چلے عرشانو چن عرب دا چلے اوے عرشانو رغواں وچ وچ گئے تارے نے چن عرب دا چلے اوے عرشانو رغواں وچ گئے او تارے نے محبوراں نے گیسو او سونے دے قدماں گیٹھ کھلارے نے او خالق نے بخشش کرنی ہے محبوب نے جھولی اور بھرنی ہے سب آسیاں او گنہاراں دے اج جانے بخت سوارے دے. جبریل جی مولا تیاری کروا آج محبوب کو عرش سج گیا. اے سور پھونکنے والے فرشتے سے کہے رکے, اسرائیل سے کہے روح قبض کرنے سے رکے, دونگا باغ والوں سے کہہ دیا گیا سبحان اللہ سے نہیں رکنا. اسرائیل رکو, اسرافیل رکو, ہواؤں فضاؤں کو روکا گیا. کہاں جاؤں, کہاں محبوب کے پاس جا, کیسے جاؤں یہ بھی بتایا. پہلے جنت جا, پہلے جنت کا معائنہ کر کے جا, پہلے جنت کا معائنہ کر کے جا. جی مولا جنت کا معائنہ کیا, اب کیا کروں؟ کہا سب سے خوبصورت براق, سب سے خوب رو براق کو منتخب کر. اب جبریل جنت کا معائنہ فرما رہے گئے. 40,000 براق چرتے کھاتے اچھلتے کودتے خوشیوں میں مسکراتے نظر آئے. 40-44,000 براق دیکھے. اب ظاہر گئے سارے خوبرو, سارے حسین. اب کیونکہ دیکھنے والی جبریل کی آنکھ ہے, جبریل کی آنکھ کا پتہ ہے. ایک بار نبی نے کہا جبریل تو نے تو دھرتی دیکھی ہے, ذرا میرے بارے میں بھی بتا. جبریل نے کہا تھا اللہ کی قسم میں نے ساری کائنات دیکھی ہے, پر سونیا تیرے ورگا رب نے بنایا ہی نہیں. اب ذرا سوچ کے بتائیے کہ جبریل کہے نبی جیسا کوئی نہیں, امتی کلمہ پڑھ کے کہے نبی میرے جیسا ہے لطرہ دے قابل کے نہیں.
بولو، جبریل کہہ رہے نبی جیسا کوئی نہیں. ریال کا پلنے والا کہتا ہے ساڈے ورگا ہی ہے. تینوں ٹکرے غازی ممتاز چملا تیری بلا جانے نبی کون ہے. یہ پوچھنا گئے تو امام علی الحق کے قدموں میں جس کے والدین سو رہے ہیں ان کی تربیت سے پلنے والے علامہ اقبال سے پوچھ، وہ بتائیں گے نبی. ان سے پوچھ نبی کون ہے. وہ کہتے گئے، اقبال بھی کہتے گئے مجھ سے پوچھتے ہو تو میں تو بتاؤں گا ابو بکر سے پوچھو. کیونکہ کہا کسی نے ابو بکر سے، کہنے لگے مجھ سے پوچھتے ہو منصب صدیق را دیدم بخواب گلز خاک راہ اونچی دم بخواب. ایک دن میں سویا ہوا تھا میرے خواب میں ابو بکر آ گئے. وہ چل رہے تھے، ابو بکر چل رہے تھے، گرد اڑ رہی تھی، ان کے پاؤں سے لگنے والی مٹی کو میں بھاگ بھاگ کے چن رہا تھا. بس ابو بکر کے قدموں کی خاک کو میں نے چن لیا، دماغ کو معطر کر کے رکھ دیا. اب جو وقوع ہویا نہیں ہوتا پہلے بتا دیتا ہوں. ابو بکر کے نالین کی خاک نے میرے دماغ کو معطر و منور کر دیا. کہتے یہ ساری بھیک ابو بکر کے جوتے کی خاک. وہی اقبال کہتے گئے ابو بکر سے پوچھو. وہ کہتے گئے ابو بکر مانیے حرفم کنی، اقبال کہتے مانیے حرفم کنی تحقیق اگر بنگری بادیدہ صدیق اگر قوت قلب و جگر گردد نبی از خدا محبوب تر گردد نبی. اقبال کہتا ہے ابو بکر سے چشمہ لے لو، ابو بکر سے اینک لے لو، ابو بکر سے ویژن لے لو، غیرت لے لو، ابو بکر سے بھیک لے کر پھر تم محبوب کو دیکھنے کی کوشش کرو. پھر تمہیں ایسا لگے گا کہ مصطفیٰ خدا سے بھی پیارا نظر آئے گا. جا لگا شرک کا فتویٰ کمینے اقبال پہ. جاہل تجھے کیا پتا اقبال کون ہے. جو کمینہ بندہ اقبال کو نہیں جان سکا وہ آمنہ کے لال کو کیسے جانے گا. اقبال کہتا گئے اور کلندر لاہوری کہتا گئے، حکیم الامت کہتا گئے ابو بکر سے غیرت حمیت محبت چاہت الفت لوگے پھر تمہیں پھر ہی تو پتہ چلے گا محمد کیا ہے. کہنے لگا کیوں کا تمہیں پھر پتہ لگے گا سانپ کے آگے ایڑی رکھنا کیسا ہے، پورے معاشرے سے ٹکر لینا کیسا ہے، چیف جسٹس کو لات مارنا کیسا ہے، ٹیم کا سردار کو ٹھوکر مارنا کیسا ہے، قبیلے کا سربراہ ہو بین الاقوامی تاجر سب کچھ چھوڑ کے محمد کے قدموں میں یوں آئے. رب نے کہا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. اور بھنگی سے ابو بکر نہ پوچھو، چرسی سے ابو بکر نہ پوچھو، شرابی سے نہ پوچھو، جاہل سے نہ پوچھو، ایرانی سے نہ پوچھو. ابو بکر کا پوچھنا ہے تو اقبال سے پوچھو، اور محمد کا پوچھنا ہے تو ابو بکر سے پوچھو. میرے نبی کے پیارے غلاموں، کائنات کو سلا دیا. جبریل جی مولا جنت کا معائنہ کر. ہزاروں براق چر رہے گئے، اچھل کود کر رہے ہیں. ایک نکر میں کونے میں ایک کو آنسو بہاتا دیکھا. اقبال کہتے ہیں کیا کمال ہے. عبد دیگر عبد ہو چیز دیگر. اقبال عبد دیگر عبد ہو چیز دیگر ای سراپا التظار و منتظر.
یہ کیا عالم گا گئے. ایک بندہ اللہ کا نبی جلیل القدر بھی ہے اور ڈنڈا مار کے چشمے نکالنے والا بھی ہے. وہ کہتا ہے ربی ارینی انظر الیک. جواب ملتا ہے قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. اللہ دید کرا دے، جلوہ دکھا دے، جلوہ دکھا دے. جواب یہ نہیں آتا کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا. جواب آتا ہے تو نہیں دیکھ سکتا. رب کو پوچھو کیوں بیان ہے. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. واہ بریلی والا بابا. اور کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. آنکھوں والوں کی ہمت پھیلا. جواب ملتا ہے تو نہیں دیکھ سکتا، تو نہیں دیکھ سکتا. بعض مفسرین نے کہا اللہ نے پوچھا کلیم یتیم کا حق لینا کیسا ہے. کہا اللہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. کہا میرا دیدار در یتیم کا حق ہے. ہولی بولو. اگلی حکمت یہ تھی کہ جس کو ستایا گیا، جن کو ستایا گیا، یہ پھر اگلے جمعہ بات کریں گے. آج اسی بات پہ اختتام. رب ارنی انظر الیک. دید کرا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا. اچھا کون دیکھے گا؟ کون دیکھے گا؟ کہا دیکھ سکتا ہے تو نہیں. ٹھیک ہے پروردگار تیری مرضی، تو مالک بے نیاز جو ہے اللہ. اچھا مفسرین کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے 9 مرتبہ دعا مانگی تھی. اللہ دید کرا دے، دید کرا دے، دید کرا دے. کہا 9 کی 9 دعاؤں کو قبول کر لیا گیا تھا. اللہ دید کرا دے. کتنی مرتبہ کا؟ مفسرین کہتے ہیں 9 مرتبہ کا. اللہ نے فرمایا پیارے 9 مرتبہ دعا مانگی، 9 کی 9 بار قبول ہے. دکھاؤں گا کیسے. تجھے کھڑا کروں گا چھٹے آسمان پر. جس کی سبحان اللہ بند ہو گئی ہے وہ گھڑی دیکھ لے باقیوں کی. چھٹے آسمان پر کھڑا کروں گا، محبوب کو بلاؤں گا. دینی 5 ہیں، دینی 5 ہیں، دوں گا 50. ہولی بولو. دوں گا 50، دینی 5 ہیں. کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. دینی 5 ہیں، 50 دے کے میں بھیجوں گا تیری طرف آئے گا. تو آکھنا ایک گیڑا اور لا ویکھ وی آ. پھر آئے گا. پھر تو کہنا اجے 5 گھٹیاں نے ایک باری پھر جا، ایک باری پھر جا، پھر جا. 9 باری گل نہیں، میں تیریاں 9 دیاں 9 قبول. وہ مجھے دیکھے گا. ایک باری نہ رجی موڑ موڑ کے سدی. وہ بار بار میری طرف آئے گا، میں تیری طرف بھیجوں گا. دینی 5 ہی ہیں. راز کیا
آ گئے، راز کیا گئے، آپ کے گھر مہمان آئے، آپ چھوڑ کے آئے، پھر آ جائے، پھر چھوڑ کے آئے، پھر آ جائے، پھر چھوڑ کے آئے، پھر آ جائے، آخر کار آپ کہیں گے یار عجیب پوزیشن ہے، اس کو آتے بھی شرم آئے گی، آپ کو بٹھاتے بھی احساس ہوگا، لیکن اگر آپ اپنے گھر میں جائیں ایک مرتبہ اماں کہے گی بسم اللہ، پھر کہے گی ماشاءاللہ، پھر کہے گی سبحان اللہ، پھر کہے گی ماشاءاللہ، اللہ کے محبوب کو رب نے کہا محبوب تجھے 9 مرتبہ آنا جانا ہوگا تاکہ لوگوں کو پتا چلے رب کے گھر نہیں جا رہا، محمد کا گھر ہی اپنا ہے، آتا رہے جاتا رہے آتا وما علیہ